نمبر 1، اسلامی اندلس کے بعد سائنسدان بلا شبہ اپنے فن میں کامل مہارت رکھتے تھے، لیکن اس دور کی سب سے عظیم شخصیت ابو القاسم خلف بن عباس زہروی ہیں۔ ان کے آباء و اجداد اندلس کے رہنے والے تھے اور یہی ان کی جائے پیدائش ہے۔ اس دور میں اندلس کا دارالسلطنت قرطبہ عروج پر پہنچا ہوا تھا۔ اس شہر میں ہزارہ مساجد، ہزارہ خانقاہ، 40 مسنات، ہزاروں مکانات، فارمی اور سینکڑوں باغوں اور سیاحتی اقدار واقع تھے۔ نمبر 2، مغرب مغربی یورپ کی سرزمین تھی، جہاں بڑے بڑے علماء درس و تدریس اور تحقیق و تالیف میں مشغول رہتے تھے۔ ابو القاسم نے اس علمی ماحول سے کما حق کا فائدہ اٹھایا اور اپنے پسندیدہ مضمون یعنی طب میں خاص مہارت حاصل کی۔ عصر حاضر میں یہ خیال عام ہو چکا ہے کہ سرجری مغرب کی ایجاد ہے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگ ابو القاسم کے نام اور اس کے لازوال کارناموں سے ناواقف ہیں۔ نمبر 3، زہروی جو نادر آپریشن کرتا، جو دریافتیں اس کے تجربات سے وجود میں آتیں اور جو نئے نئے آلات ایجاد کرتا، ان تمام کی تفصیلات تحریر کرتا تھا۔ اس طرح ایک ضخیم اور جامع کتاب التصریف وجود میں آئی، جو سینکڑوں برس تک یورپ کی یونیورسٹیوں میں سرجری کی واحد معیاری کتاب کے طور پر داخل درس رہی۔ یہ کتاب 3 حصوں پر منقسم ہے۔ اول حصہ داغ دینے کے متعلق ہے اور دوسرے اور تیسرے حصے میں جراحت کو مفصل طور پر بیان کیا گیا ہے۔ نمبر 4، التصریف کا انداز بیاں عام فہم اور زبان سادہ ہے۔ زہروی نے اس میں اپنے تجربات کی روشنی میں سرجری کے متعلق ایسی تفصیلات درج کی ہیں جن سے پہلے طبی دنیا ناواقف تھی۔ کتاب کا ایک نمایاں وصف یہ بھی ہے کہ کئی فلسفیانہ طرز بیان ہیں۔ سرجری کے تمام مغربی مصنفین نے زہروی کی فنی قابلیت کا جا بجا اعتراف کیا ہے اور اس کے استاد کامل کی حیثیت کے مترف ہے۔ التصریف صدیوں تک یورپ کی بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں شامل نصاب رہی اور اہل مغرب اس کے مندرجات کو بطور سند پیش کرتے رہے ہیں۔ نمبر 5، التصریف کا لاطینی ترجمہ وینس، اٹلی سے 1497 میں شائع ہوا اور 1541 میں عباس سے شائع شدہ کتاب میں عربی متن اور تصاویر بھی شامل کیے گئے۔ یورپ میں اس کتاب کی مقبولیت 19ویں صدی کے آخر تک باقی تھی۔ ڈاکٹر لی کارک نے 1881 میں التصریف کو فرانسیسی زبان میں ترجمہ کیا اور اسے سرجری کا نادر شاہکار قرار دیا۔ یورپی علماء نے اس پر شرحیں بھی لکھی تھیں۔